السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک ایسا اہم مسئلہ لے کر حاضر ہوا ہوں کہ جس کا جاننا ہر اس شخص کے لیے انتہائی ضروری ہے جو کسی مسجد یا مدرسے کا ذمہ دار بنا بیٹھا ہے۔ اس مسئلے کا جاننا ہر اس شخص کے لیے بے حد ضروری ہے جو کسی مسجد کا خزانچی بنا بیٹھا ہے۔ اس ویڈیو کلپ کا مکمل سننا ہر اس شخص کے لیے انتہائی ضروری ہے جو کسی مدرسے کا محتمم یا کسی مسجد کا متولی بنا بیٹھا ہے۔ سوال یہ ہے اور مسئلہ یہ ہے کہ وہ شخص کہ جس کے پاس مسجد یا مدرسے کے پیسے رکھے جاتے ہیں، جمع کیے جاتے ہیں، وہ شخص ان پیسوں کو بطور قرض اپنے مصرف میں استعمال کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے؟ وہ شخص ان پیسوں سے اپنا کاروبار کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے؟ اس کو آپ موٹی بھاشا میں یوں سمجھیے کہ کوئی شخص مدرسے کا ذمہ دار ہے، خزانچی ہے، اور ان پیسوں کو بطور قرض اپنے مصرف میں لگا رہا ہے۔ جیسے ہی مسجد میں پیسوں کی ضرورت پڑی وہ پیسہ دے رہا ہے، تو کیا یہ صورت جائز اور درست ہے یا نہیں؟ یہ مسئلہ بڑا ہی اہم اور نازک ہے۔ بہت سے لوگ وہ ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ بالکل جائز اور درست ہے، اور بظاہر ایسا ہی محسوس ہوتا ہے، ایسا ہی معلوم ہوتا ہے کہ مسجد کے پیسے ہمارے پاس رکھے ہیں، ابھی مسجد میں پیسوں کی ضرورت نہیں، وہ پیسہ یوں ہی رکھا گیا ہے، کیوں نہ میں ان پیسوں کا استعمال کروں اور اس سے کچھ منافع حاصل کروں، اور کچھ پیسے زیادہ مجھے ملے تو ان پیسوں کو اور اضافے کے ساتھ میں مسجد میں لوٹا دوں۔ بظاہر یہ ایک اچھی سی صورت معلوم ہوتی ہے، لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں اور اس کتاب کا حوالہ دیتا چلوں جس کتاب سے میں نے اس مسئلے کو اخذ کیا ہے، جس کتاب سے میں نے اس مسئلے کو لیا ہے۔ پہلی کتاب ہے فتاوی ہندیہ، جلد 4 صفحہ 338۔ آپ اس کتاب کا مطالعہ کر سکتے ہیں، وہاں پر اس مسئلے کی مکمل تحقیق اور تفصیل آپ کو دیکھنے اور پڑھنے کو مل جائے گی۔ دوسری کتاب جو اردو میں ہے وہ ہے احکام المساجد، جلد 15 صفحہ 80۔ آپ کو یہاں پر بھی اس کے متعلق کچھ جانکاریاں مل جائیں گی۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو مسجد کا ذمہ دار ہو یا خزانچی ہو، مدرسے کا محتمم ہو یا مسجد کا متولی ہو، یعنی جس کے پاس مسجد یا مدرسے کے پیسے رکھے گئے ہیں، تو وہ پیسے اس شخص کے پاس بطور امانت ہے۔ بطور امانت کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی ان پیسوں میں وہ کبھی بھی کسی بھی صورت میں تصرف نہیں کر سکتا۔ واقف نے جس نیت سے وقف کیا ہے، جس ارادے سے وہ پیسہ دیا ہے، اسی چیز میں اس کا تصرف جائز اور درست ہے، اس کے علاوہ کسی اور چیز میں اس کا تصرف جائز اور درست نہیں ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس مسئلے کو سمجھ چکے ہوں گے، بلکہ لکھنے والوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے جو ذمہ دار ہے، خزانچی ہے، اس کے پاس بہت سارے پیسے رکھے گئے ہیں، اب مسجد کے اندر پیسوں کی ابھی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کے پاس پیسے رکھے گئے ہیں، اور وہ یہ سوچتا ہے کہ ان پیسوں کو میں کسی کاروبار میں لگاؤں اور کاروبار سے منافع حاصل ہو، پھر وہ منافع میں مسجد کے اندر دے دوں، یقیناً اس سے مسجد کو ایک بڑا فائدہ ہوگا، ظاہر سی بات ہے۔ لیکن اس صورت کو بھی علماء کرام نے ناجائز قرار دیا ہے، کیونکہ تجارت کے اندر فائدہ ہوگا یا نقصان یہ کسی کو پتہ نہیں ہے، اسی لیے علماء کرام نے اس صورت کو بھی ناجائز اور حرام قرار دیا ہے۔ واضح اور خلاصہ کلام یہی ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس مسجد یا مدرسے کے پیسے رکھے گئے ہیں تو ان پیسوں میں وہ شخص تصرف نہیں کر سکتا، ان پیسوں کو بطور قرض نہ اپنی ذات پر تصرف کر سکتا ہے، خرچ کر سکتا ہے، نہ کسی اور کو دے سکتا ہے، نہ ہی کاروبار میں لگا سکتا ہے، بلکہ ان پیسوں کو انہی جگہوں میں خرچ کیا جائے گا جن جگہ کے نام پر ان پیسوں کو حاصل کیا گیا ہے، طلب کیا گیا ہے، جمع کیا گیا ہے۔ دعا کرے اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Thanks for watching. Don't forget like, comment, share and subscribe to Al Haq Media.